السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ایپیسوڈ تھوڑی سی آپ کی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ آج میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، شاید سردی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یا پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن آج سر میں بہت درد ہے تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا ریکارڈنگ کرنے کا، اسی لیے میں تھوڑی بلکہ زیادہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا میں لیٹ ہو گئی ہوں اور اب میں ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ۔ اب مزید ہم باتیں کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ سرپرائز! اس کے سامنے آتے ہی ایزو چلائی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نیچے آتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کیسا ہے میرا پیارا سا بچہ، ٹھیک ہے اب؟ وہ اس کا ماتھا چومتا بڑے پیار سے پوچھتے ہوئے زہرش اور عروش کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم بھابھیو، کیسی ہو؟ مبارک ہو زہرش بھابھی، آخر عروش بھابھی کی وجہ سے آپ کو میرے گھر کا دیدار ہو گیا، ورنہ آپ کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس گھر کی در و دیوار دیکھنے کے لیے میں تو 1000 دفعہ بارک بھائی سے کہہ چکا ہوں آپ کو یہاں لانے کے لیے، لیکن مجال ہے جو وہ آپ کو یہاں تک لے کر آئیں۔ اب تو میں کہہ کہہ کر تھک چکا تھا، لیکن آخر آپ کی ٹیم ممبر، میرا مطلب ہے آپ کی پیاری سی دیورانیاں، آپ کو یہاں لے آئی ہیں۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ خیر مبارک تو ویسے مجھے بنتی ہے، کیونکہ آپ کے گھر آنے کے لیے میں نے بھی بہت پاپڑ بیلے ہیں اور آخر کار میں یہاں آنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور بے شک اس میں میری دیورانیوں کا ہی ہاتھ ہے، خاص کر ان عبادت محترمہ کا، جو کہ آپ کے دیدار کے لیے مر رہی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ کو کوئی اپلیکیشن دینے کے لیے آنا چاہتی تھی، اور یہ ہمیں یہاں سفارش کے طور پر لے کر آئی ہیں کہ ہم ان کی سفارش کرتے ہوئے ان کی چھٹی کو منظور کروا دیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ہماری سفارش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مہربانی کر کے میری دیورانی کو چھٹی دے دیجیے، کل میرے دیور کا ولیمہ ہے، اور اس کا جو باس ہے نا، وہ بڑا ہی کوئی خڑوس قسم کا ہے، اسے چھٹی ہی نہیں دے رہا، اسی لیے مجبور ہو کر اسے سفارش کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، ویسے بھابھی جان، سفارشوں کے میں سخت خلاف ہوں، لیکن سفارش کے لیے آپ اپنے ساتھ میری نئی نویلی بھابھی کو بھی لے کر آئی ہیں، جن کا کل ولیمہ ہے، تو میرے خیال میں مجھے اس سفارش پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عبادت بھی مسکرا دی تھی۔ آخر اس کی چال جو کامیاب ہو گئی تھی۔ عبادت، یہ جو تمہاری اپلیکیشن ہے، اسے اوپر میرے روم میں سائڈ پر بنی کتابوں کی الماری میں نیلے رنگ کی فائل میں رکھ کر آ جاؤ۔ وہ فائل صبح آفس جائے گی تو تمہاری چھٹی رجسٹر پر لکھ دی جائے گی۔ ہر چیز کے ریکارڈ کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے وہ اپلیکیشن پر سائن کرتے ہوئے اسے تھما کر اوپر جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ فوراً اپنی درخواست پکڑتی
सीढ़ियाँ तय करती اس کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ طاہر، طارق کہاں مر گئے ہو تم لوگ؟ یار کھانے پینے کا کوئی انتظام کرو یار، میری بھابیاں پہلی دفعہ آئی ہیں، اس نے اونچی آواز میں اپنے ملازموں سے کہا تھا۔ طاہر انکل، میں اور عبادت میگی کھائیں گے۔ زہرش انکار کرنے ہی لگی تھی کہ عزو پہلے ہی بول اٹھی، جبکہ اب وہ سنگل صوفے پر زران کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے کسی ڈریس کے بارے میں بتا رہی تھی جو وہ آج مارکیٹ میں دیکھ کر آئی تھی، لیکن اسے کسی نے خریدنے نہیں دی تھی کیونکہ وہ آلریڈی 4 ڈریسز لے چکی تھی۔ عزو، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے، اوپر روم میں ہے، تم بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ میں نے اسپیشلی تمہارے لیے بنوایا ہے، کمال کا ہے وہ گفٹ۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جلدی لے کے آئیے، آئی ایم ویٹنگ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زہرش مسکرا کر گھر دیکھنے لگ گئی اور عروش کا دھیان بھی آگے پیچھے کی طرف جانے لگا۔ اس نے نوٹ کیا تھا زران کے نقش کافی حد تک شہیر سے ملتے جلتے تھے۔ یہ زہرش کے ساتھ زران کی پہلی اتنی بے تکلف ملاقات تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی بھی اس سے بہت کم ملاقات ہوئی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ وہ بے شک الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا گفٹ ہوگا، وہ کافی ایکسائٹڈ سی بول رہی تھی، جبکہ عروش اور زہرش دونوں اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ عروش کو یہ لڑکی پہلی ملاقات میں ہی بے حد پیاری لگی تھی اور اب تو اس کے ساتھ رشتہ بھی بڑا خاص جڑ گیا تھا۔ ہاں، وہ اس شخص کے ساتھ جڑے ہر رشتے کو قبول کرتی تھی کیونکہ اس شخص کے ساتھ جڑا اس کا رشتہ بھی تو بہت خاص تھا۔ کون سی نیلی فائل ہے؟ یہاں کون سی نیلی فائل کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ یہاں تو کوئی نیلی فائل نہیں ہے، بلکہ نیلی فائل کیا، یہاں تو کوئی فائل ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کوئی الماری ہی نہیں ہے فائلوں والی۔ یہ کہاں رکھنی ہے اپلیکیشن؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ گھوم رہی تھی۔ بیڈ پر بچھے پھولوں کی خوبصورت پتیوں سے اسے ایک خوشگوار سی حیرت میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن وہ کیوں تھی، یہ سوچ کر اس کے گال لال ہونے لگے۔ وہ جلدی سے جلدی اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ نیلی فائل ملے تو نہ۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک زران کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کمرے کے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ زران، نیلی فائل کہاں ہے؟ اور یہ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ پلیز دروازہ کھولیں نا، نیچے جانا ہے، نیچے سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ پریشانی سے دروازے کی طرف بڑھتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں، میں تو تمہیں تمہاری بے ایمانی کی سزا دینے آیا ہوں۔ واہ بیگم، کیا گیم کھیلا ہے؟ مطلب کہ میری بلی مجھ سے ہی میاؤں، میرے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ شرم گندے کام کرتے ہوئے آنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی کسی بات پر، اور ویسے بھی
میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، بلکہ ایک گیم آپ نے کھیلا تھا مجھے پھنسا کر۔ ایک گیم میں نے کھیلا ہے خود کو آپ کے گیم سے نکال کر، تو حساب برابر۔ وہ بڑے مزے سے بولتی خود کو اس کی پناہوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو تم نے کی ہے اسے چیٹنگ کہتے ہیں، اور جو میں نے کیا ہے وہ میرا حق ہے، اور اب تمہیں اس چیٹنگ کی سزا ملے گی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ زران، نہیں نا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، نیچے سب لوگ ہیں، اگر کوئی اوپر آ گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ مسئلہ بنتا ہے تو بنتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اب جو چیٹنگ تم نے کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر وہ بوکھلا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جس طریقے سے وہ یہاں آیا تھا اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ زران، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے، باہر سب لوگ ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا وقت میرے نام کا ہے اس سے زیادہ میں تم سے فی الحال کچھ نہیں مانگتا، ورنہ اپلیکیشن پر سائن نہیں ملے گا۔ اس نے ہلکی سی دھمکی دے ڈالی تھی۔ زران، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں کیا سمجھوں؟ اگر تم نے سمجھنا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے، میری خواہشیں، میرے جذبات کو مار کر کون سا سکون ملتا ہے تمہیں، جو تم میرے ساتھ اس طرح کرتی ہو، اپنے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتی ہو مجھے؟ بس یار، بہت ہو گیا، پلیز رخصتی کے لیے مان جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدت سے بولا تھا۔ زران، ابھی نہیں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ابھی شادی کے لیے مان گئی اور ہماری رخصتی ہو گئی تو شاید میرا وکیل بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ اس کے لبوں کا لمس جگہ جگہ بکھرتے محسوس کرتی بری طرح سے اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں وکیل بناؤں گا، اب میں تمہاری خواہش ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ یار پلیز میرے جذبات کو اس طرح سے ہوا مت دو۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ آج میں تمہیں رخصتی کے لیے منع کر رہوں گا، بلکہ رخصتی کے لیے منائے بغیر میں تمہیں گھر نہیں جانے دوں گا۔ وہ جیسے اٹل ارادہ کیے ہوئے تھا۔ نہیں زران، ابھی نہیں، پلیز ابھی نہیں، وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا عبادت، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں میرے اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، بلکہ نہ صرف عمل کرنا ہوگا، تمہیں میرا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ میں اپنے جذبات کو لگام نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی میرا اب مزید انتظار کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں میرے اس فیصلے پر اب ہاں کی مہر لگانی ہے۔ اب میں تمہاری طرف سے انکار نہیں سننا چاہتا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے لبوں سے انکار کی مہر ہٹا کر اپنے جذبات لٹانے لگا تھا۔ اس کا انداز انتہائی شدت بھرا تھا۔ اس کے لبوں کو قید کیے وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کا میٹھا جام پیتا اپنے جذبات کو سیراب کر رہا تھا۔
آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی شدت اس کے لبوں پر بڑھنے لگی تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہ اس کے لمس سے خود کو آزاد کروانے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ زران اس کے لبوں کو آزاد کرنے کے بجائے اپنی شدت کو اس پر بڑھاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر گراتا اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ وہ اسے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے اور قریب کھینچتے ہوئے اس پر سایہ سا بناتا اس کے لبوں کو اور شدت سے قید کر چکا تھا، جبکہ اس دورانیے میں اس نے اس کے لبوں کو آزاد نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اب آہستہ آہستہ عبادت کو اپنی سانسیں مزید رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے پھر پھرا گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے نہیں رہ سکتی؟ وہ اس کی مزاحمت پر سر اٹھاتا سختی سے بولا تھا۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ آرام سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے؟ وہ اس کے سینے پہ دھکا دیتی اسے خود پر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا ہی ہوں، برداشت کرو مجھے۔ خیر اب کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ پرابلم نہ ہو، لیکن گارنٹی نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہیں دیکھ کر میرے جذبات میرے بس میں نہیں رہتے، سو میرے خیال میں تمہارے پاس ایک بھی آپشن نہیں ہے، اور ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے برداشت کرنے کا۔ وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی باہوں میں بری طرح سے پھر پھرا کر رہ گئی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اور جب وہ کسی صورت میں اس کے لبوں کو آزاد کرنے کو تیار نہ تھا تو اس نے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار چٹکی کاٹی تھی، اور اس کی یہ چٹکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ بیڈ سے اٹھاتا پیچھے کی طرف کرتے ہوئے اپنے بازو پر لڑنے والی کوئی چیز دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی دروازے کا لاک کھول چکی تھی۔ اوف اللہ، زران صاحب، آپ کے جذبات تو بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب تو میں ہرگز رخصتی کروا کر آپ کو ہر وقت فری ہونے کا لائسنس نہیں دوں گی۔ یہ رخصتی تو اب 6 مہینوں کے بعد ہی ہوگی، وہ کہتے ہوئے نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ زران اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ وہ بوکھلائی ہوئی نیچے پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا اتنی دیر لگتی ہے ایک چھوٹی سی فائل میں پیپر رکھنے کے لیے؟ زہریش اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ جی وہ میرا مطلب ہے فائل نہیں مل رہی تھی نا، نیلے کلر کی، اس نے سر جھکاتے ہوئے بڑی مشکل سے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، فائل نہیں مل رہی تھی تو اب مل گئی ہوگی نا؟ زران بھائی اوپر گئے تھے نا تمہارے پیچھے، فائل تو تمہیں دے ہی دی ہوگی، وہ شرارتی انداز میں اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھوڑی دیر میں وہ بھی سیڑھیوں سے اتر نیچے آ رہا تھا۔ جی بھابی جی، فائل مل گئی ہے اسے، آپ زیادہ پریشان مت ہوں، میں گیا تھا نا اس کے پیچھے فائل دینے کے لیے۔ آپ کو کیا لگا میں نے فائل نہیں دی ہوگی؟ وہ ان کے سامنے آ کر رکتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ جی، میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ گئے تو تھے پیچھے، فائل تو آپ نے ڈھونڈ کر دے ہی دی ہوگی۔ تمہارا کام ہو گیا عبادت، تو ہم چلیں؟ اس نے اب عبادت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے ان سے تو میرے بہت کام نکلتے ہیں، آپ انہیں یہیں چھوڑ جائیں، باقی سب کو لے جائیں،
وہ شرارت سے کہتا ایزا کے پاس واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سا باکس تھا جس کے اوپر ایزا بردرز وش لکھا ہوا تھا۔ جی نہیں، اسے تمہیں ہرگز چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، امانت ہے جناب، انہیں لے کر واپس جانا بہت ضروری ہے۔ وہ فوراً انکار کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر زران نے منہ بنایا جبکہ زہرش نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ یہاں بیٹھو ایزو، تمہارا گفٹ یہ رہا۔ وہ ایک خوبصورت سا باکس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جسے وہ کافی ایکسائٹڈ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس باکس میں کیا ہے، لیکن اس نے کھول کر دیکھا تو باکس خالی تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے میرے ساتھ پرینک کیا؟ یہ باکس تو بالکل خالی ہے، وہ مایوسی سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چماٹ لگاتا اسے اس باکس کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ میرا اسٹوپڈ سا کاکو، کان کھول کر سن لو، یہ وش باکس ہے، ایزو کے بھائیوں کا وش باکس۔ ایزو اب سے جس چیز کی خواہش کرے گی اسے اس باکس میں لکھ کر رکھ دیا کرے گی، اور 1 مہینے کے بعد اس کے چاروں بھائی مل کر اس کی ساری خواہشوں کو پورا کیا کریں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے باقی تینوں بھی کافی ایکسائٹڈ تھی۔ ماشاءاللہ ایزا، تمہاری تو نکل پڑی میری جان، بہت بہت مبارک ہو، تمہاری آنے والی ہر وش پوری ہونے والی ہے۔ اب سے تم جس چیز کی خواہش کرو گی وہ پوری ہو جائے گی، بس تمہیں لکھ کر اس باکس میں رکھ دینا ہے۔ زہرش اس کے پاس بیٹھے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی اس گفٹ پر بہت خوش تھی۔ مطلب بھیا، آپ میری ساری وشز کو پورے کیا کرو گے، وہ بھی اس باکس کے تھرو؟ واو، میری تو سچ میں نکل پڑی، وہ خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی پرا کاغذ پنسل اٹھا کر اس پر وش لکھنے لگی۔ ارے لڑکی، صبر سے کام لو، تمہارا ہی وش باکس ہے، آرام سے گھر جا کر لکھنا۔ زہرش نے اس کی بےتابی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، گھر جا کر تو اور بہت ساری وش ہوں گی نا، جو مائنڈ میں ہے وہ نکل جائے گا، وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی تو زران مسکراتے ہوئے اس کے پاس اس کی وش دیکھنے لگ گیا تھا، جو کہ وہ 5واں ڈریس تھا جو آج وہ مارکیٹ میں دیکھ کر آئی تھی۔ بہت خوبصورت گفٹ ہے زران بھائی، بالکل آپ نے اس کی وش کے مطابق گفٹ دیا ہے، یہ لڑکی بالکل یہی گفٹ ڈیزرو کرتی ہے، زہرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں بہت سارے گفٹس لکھوں گی، بہت مزہ آئے گا، چلیے بھابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے باکس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے خوش ہونے پر زران بھی خوش ہو گیا تھا، جبکہ آج پہلی بار عروش کو بھائی نہ ہونے کا دکھ ہوا تھا۔ کاش اس کا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا جو اس کی ساری خواہشوں کو اس طرح سے پورا کرتا۔ خیر، وہ ایزا کے لیے بھی خوش تھی، اور اب وہ اٹھ کر سب گھر جانے لگی تھی، جبکہ زران انہیں چھوڑنے دروازے تک آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عبادت کو بھی تنگ کر رہا تھا۔ کبھی وہ عبادت کے بال پکڑتا تو کبھی اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ رہا تھا، وہ کبھی اسے گھورتی تو کبھی منت بھرے انداز میں منتوں پر اتر آتی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا، وہ تو اپنی ہی مستیوں میں مگن تھا۔ باقی کے اشارے کل ولیمے پر کر لیجئے گا زران بھائی، آج کے لیے کافی ہو گیا، زہرش نے اس کی بڑھتی ہوئی حرکتوں پر شرارتی سے انداز میں کہا تھا۔ اتنی نظر کبھی اپنے شوہر پر رکھ لیجئے، زہرش بھابھی آپ تو ہماری دشمن بن گئی ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔
نہیں، ماشاءاللہ سے ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ نہیں، ماشاءاللہ سے ان پر نظر رکھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ میرے خیال میں آپ پر نظر رکھنے کی ضرورت مجھے ہرگز محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بھی جلد ہی اب رخصتی کا انتظام کرنے والے ہیں۔ جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں تو کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی دیورانی ہی نہیں مان رہی۔ اچھی خاصی ساری سیٹنگ کروا لی تھی میں نے، سب کچھ ہو گیا تھا کہ اچانک اس نے انکار کر دیا۔ ورنہ قسم سے آپ کے سامنے چھپ چھپ کر ہرگز مجھے یہ اشارے نہیں کرنے پڑتے۔ وہ بڑے دکھیا انداز میں بولا تھا۔ ہاں، یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ تو ظلم کر دیا میری دیورانی نے، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس معاملے میں صرف آپ کے ہی ساتھ ہوں۔ وہ دکھی انداز میں بولی تھی۔ بس بھابھی، میرے دکھ کو سمجھتے ہوئے آپ ہی میرے لیے آسانی پیدا کر دیجئے۔ گھر والوں کے کان میں یہ بات ڈال دیجئے کہ اب لڑکی جوان ہو گئی ہے۔ اور اسے رخصت کر دینا چاہیے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا جب عبادت نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ گستاخ لڑکی، شوہر کو گھورنا بھی گناہ ہے۔ بھابھی میں کب بارات لے کر آؤں؟ وہ پوری طرح سے زہرش کی طرف متوجہ تھا۔ صبر سے کام لیجئے دیور حضور، صبر سے کام لیجئے، ہمیں دلہن کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، ورنہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ اور میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، مطلب پھر میں آپ کی طرف سے بھی انکار ہی سمجھوں؟ وہ ایک بار پھر سے مایوسی سے بولا، جبکہ زہرش کے ساتھ ساتھ عبادت کی بھی ہنسی نکل گئی۔ جی، آپ فی الحال انکار ہی سمجھیے بھابھی، ورنہ باتوں ہی باتوں میں یہ آپ کو اور لیٹ کروا دیں گے۔ عبادت اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ بیوی تو نکمی تھی ہی، لیکن بھابھی بھی اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ۔ وہ بڑے دکھیا انداز میں بولا تھا، جس کا اثر ان دونوں نے نہ لیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر اسے بائے بائے کر دیا تھا۔ او خدایا، میں تو زران بھائی کو بہت ہی کوئی سیریس قسم کا انسان سمجھتی تھی۔ ان کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا، بلکہ سن کیا رکھا تھا، انہیں تو دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ اتنے خطرناک قسم کے انسان ہوں گے، اور یہاں دیکھو، ان کی باتیں سنتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کیسز کو چٹکیوں میں حل کرتے ہوں گے۔ عروش اس کی پرسنالٹی سے کافی زیادہ امپریس لگ رہی تھی۔ بس آخر بھیا کس کے ہیں؟ ایزو خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے، کاش میرے بھی ایسے ہی ایک بھیا ہوتے، قسم سے مزہ آ جاتا۔ ایزو، تمہاری تو موجیں ہیں، چار بھائی، اور چاروں کے چاروں تم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک تم لوگوں کی محبت کو نظر بد سے بچائے اور یوں ہی ہمیشہ قائم و دائم رکھے، میری دل سے دعا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آمین ثم آمین۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ صرف بھائیوں کی تعریف کیوں کر رہی ہو عروش؟ اس کی بھابھیوں کی بھی تعریف کرو، ہم تینوں کتنی اچھی ہیں۔ زہرش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صرف آپ دونوں اچھی ہیں، میں کوئی بھابھی وابھی نہیں ہوں، میں اس کی بہن ہوں۔ عبادت نے فوراً بیچ میں ٹانگ اڑائی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
تم اس کی بہن بھی ہو اور رشتے میں اس کی بھانجی بھی لگتی ہو۔ زہرش نے اسے ایک اور رشتہ یاد کروا دیا تھا۔ ہاں، نند بھی اور خالہ بھی، عبادت نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ میں کوئی خالہ نہیں ہوں، اور خبردار جو تم نے مجھے خالہ بنانے کی کوشش کی، زبردستی کوشش کی، میں کوئی اتنی بڑی تھوڑی ہوں۔ ایزا رشتے بدلنے پر اچھا خاصا برا منا گئی تھی، جبکہ عروش بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ باریک، شہیر اور زبر تینوں کو ماموں کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ زران کے ساتھ تو اس کا رشتہ ہی الگ تھا۔ ایویں سارا موڈ خراب کر دیا۔ خبردار جو ایسے منہ نیچے کر کے کھی کھی کی، میں کسی کی خالہ نہیں ہوں۔ وہ برا مناتے ہوئے اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ عبادت اور زہرش کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب جو رشتہ ہے تو ہے، وہ بدل تو نہیں سکتا نا؟ تم میری خالہ لگتی ہو رشتے میں، عبادت نے مزید تنگ کیا، تو تم میری بھابھی بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ جاؤ، میں تمہاری شادی اپنے بھائی سے نہیں کروں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ لو جی عبادت، تمہاری نیا تو ڈوب گئی، اب کیا ہوگا؟ زہرش نے فوراً کہا تھا۔ ارے اب کیا ہوگا؟ ہم بس ایسے ایزو کو پکڑیں گے، ایسے اپنے قریب کریں گے اور ایسے اس کے گال کو چوم لیں گے اور یہ مان جائے گی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے گال کو چومتے ہوئے بولی۔ تم نا میری بہت پیاری بھابھی ہو، ورنہ میں نے تم سے ناراض ہی رہنا تھا، اور میں نے اپنی کیوٹ سے بچے کو منا لینا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بھی مسکراتی تھی۔ ولیمے کے لیے کل کا دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ کل حال میں ان لوگوں کا ولیمہ تھا اور سب لوگوں کو ہی وہ انویٹیشن کارڈ دے کر واپس آئے تھے۔ لڑکوں کے کام تو ختم نہیں ہو رہے تھے، جبکہ لڑکیاں اپنی شاپنگ وغیرہ مکمل کر چکی تھیں۔ کل میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایزو گھر آتے ہی صوفے پر شیری کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتا اسے دیکھنے لگ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ایزو؟ کیا ہو گیا ایزو؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کل کیا برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ میری جان؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگ گیا تھا۔ بھیا، کل ولیمہ ہے نا؟ میں نے اتنا خوبصورت ڈریس لیا ہے، میرے فوٹو کون بنائے گا؟ میرا کیمرہ مین تو دلہا ہوگا نا؟ تو ہو گیا نا میرا کل کا دن برباد؟ اتنی خوبصورت ڈریس ہے میری، اور میرے پاس کوئی تصویر بنانے والا بھی نہیں ہے، وہ اداسی سے بولی تھی، جبکہ شعر اس کی پرابلم کو سمجھ سکتا تھا، بلکہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تو ایزو کیا ہو گیا؟ کوئی اور تصویریں بنا لے گا نا تمہاری؟ زہرش اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب اس نے نفی میں سر ہلایا اور شکل مزید اداس کر لی۔ بالکل بھی نہیں، شیری بھائی سے پیاری تصویریں میری کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب زہرش کی شادی پر دیکھا تھا نا، ایک بھی اچھی فوٹو نہیں آئی تھی میری، ساری تصویریں اس عبادت نے لی تھی، اور وہ بھی ساری کی ساری گندی گندی۔ اپنی سیلفیاں اتنی خوبصورت بنائی تھی اس نے فوراً شکایت نامہ کھولا تھا۔ میرا بچہ تو کیا ہو گیا؟ دلہا تصویریں نہیں بنا سکتا؟ میں اپنے پیارے سے بچے کی بہت ساری تصویریں خود بناؤں گا،
تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، دلہے ہیں تو کیا ہوا، میرے کیمرہ مین تو آپ ہی ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے خوش ہونے پر وہ اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ بس میرا بچہ خوش رہے، دلہا داری گئی بھار میں دلہے کا کیا ہے، وہ تو ہم کبھی بھی بن جائیں گے، لیکن اپنی بہن کا کیمرہ مین بننا ضروری ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خوش ہو گئی تھی کہ اس کا کیمرہ مین کسی بھی حالت میں اس کی تصویریں بنانے کو تیار تھا، اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ وہ باریک نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، وہ عزا کی شادی کسی بھی حالت میں دامیار سے کروانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ آگے بھی راضی ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فوراً ہی بابا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتا دیا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، اور باریک کے غصے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہرگز کسی قیمت پر عزا کی شادی دامیار سے کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ باریک کو بھلا اس شادی پر کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ میرا مطلب ہے وہ تو اسے کافی پسند کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس شادی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض اٹھائے گا۔ کیا وجہ بتائی ہے اس نے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اسے دامیار ٹھیک نہیں لگتا ہماری عزو کے لیے، اور میرے خیال میں اس کے بھائی ہونے کے ناطے وہ ٹھیک فیصلہ کر رہا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کی بھلائی چاہتا ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولے تھے، کیونکہ بیٹے کے خلاف جانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ان کا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دامیار بدل گیا تھا، لیکن فی الحال اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچے نا اسامہ کہ اس طرح کے رشتے روز روز نہیں آتے، اور پھر دامیار کوئی غیر تھوڑی ہے، ہمیں ایک دفعہ اس پر بھروسہ تو کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یوں انکار کرنا ٹھیک نہیں، آپ آزما لیں اسے۔ وہ جیسے انہیں کسی بھی حالت میں منا لینا چاہتی تھی۔ بات آزمانے کی نہیں ہے بیگم، بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا راضی نہیں ہے اس چیز کے لیے، اور جہاں باریک راضی نہیں ہے وہاں باقی سب کا راضی ہونا بھی تقریباً ناممکن سی بات ہے، اتنا تو آپ بھی سمجھ ہی سکتی ہیں۔ کل ولیمہ ہوگا، اس کے بعد آپ اپنی امی جان کو بتا دیجئے گا باریک کے بارے میں، تاکہ وہ خود ہی دامیار کو انکار کر دیں اور یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ باقی ہم دامیار کو یقین دلائیں گے کہ رشتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے ہمارے اور اس کے ساتھ جڑے رشتے پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے وہ ہمارے گھر کا بیٹا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ضروری نہیں کہ یہاں اس کے لیے اس گھر میں اس کا اس طرح کا کوئی تعلق ہو۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل ولیمے کے بعد میں امی جان کو بتا دیتی ہوں، باقی باتیں وہ خود کر لیں گی، اور وہ دامیار کو ہم سے بہتر طریقے سے سمجھا بھی پائیں گی۔ باقی اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن جہاں ہمارے بیٹے نہیں مانتے وہاں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ جیسے اسامہ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔
اسامہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر سونے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بڑی مشکل سے قسم سے میں نے ایپیسوڈ پڑھی، میرے سر میں ایسے پھٹ رہا ہے کچھ، اور خیر اب میں سو جاتی ہوں، کیونکہ ٹائم سے سوں گی تو صبح ہو سکتا ہے فریش ہو جائے بندہ۔ تو ہم ملیں گے آپ کو کل، تب تک کے لیے اپنے رائٹنگ میں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔